بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی 12 ربیع الاول کے حوالے سے یہ جائز ہے ناجائز ہے، بدعت نہیں ہے، بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے، بہت سے اشکالات ہمارے دماغوں کے اندر ہیں جو آئے بگائے ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اس پر دلائل بھی سنتے ہیں۔ جو بنیاد ہے وہ یہ کہ ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام جو ہوتا ہے جسے ہم بدعت کہتے ہیں، اور حدیث مبارک کے اندر ذکر بھی ہے کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا کام ایسا ہو کہ جو بعین ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تو نہیں تھا، لیکن اس کے دلائل قرآن و سنت سے ہم اگر بنانے کی کوشش کریں، اس کی اصل ڈھونڈیں ہم قرآن و سنت کے اندر، تو کیا ایسے کام کو ہم بدعت حسنہ کے ایک لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کی گنجائش ہمارے دین میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ بنیاد ہے جس بنیاد کے اوپر یہ مسئلہ چلتا ہے۔ یعنی کہ نارملی اہل علم کے دو طبقے آپ کو ملیں گے۔ ایک طبقہ اہل علم کا ہے کہ جن کا موقف جو استدلال اور جن کی تحقیق یہ ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ اپنے عموم کے اوپر ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، بس لہذا ان کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں، اگر کوئی کام احداث کسی کام کا ہوتا ہے تو اس کو ضلالت اور گمراہی کے اندر وہ ڈالیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک طبقہ اہل علم کا ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ کئی ایسے کام ہیں نئے کہ جو بظاہر سنت سے ہمیں اس کی تائید نہیں مل رہی ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک استدلال قرآن سنت کا بن جاتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر اس نئے کام کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، بدعت حسنہ یا سنت حسنہ یا کوئی بھی اصطلاح آپ دینا چاہے، مصلحت مصالح مرسلہ کی آپ اصطلاح دے دیں یا کوئی بھی اصطلاح آپ دے دیں۔ جو بنیاد سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا مسئلہ اجتہادی ہے، کون سا مسئلہ اجتہادی نہیں ہے۔ ہر وہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے کہ جس پر دلائل بن سکتے ہیں۔ آپ قرآن و سنت کے مطالعہ کریں، بغور مطالعہ کریں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یار یہ راہ نکل سکتی ہے، یہ راہ بھی نکل سکتی ہے۔ ایسی صورت کے مسئلے کو اجتہادی مسئلہ کہا جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ اور جو بھی اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہو، اس میں دلائل کو اچھی طرح جان کے جو مضبوط دلیل آپ کو لگ رہی ہو آپ اس پر عمل کریں، بس۔ اگر کوئی شخص دلیل سے کسی دوسرے موقف کے اوپر قائم ہو، اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، امت میں افتراق ڈالنے کی کوشش ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیے گا، ایک موقف ہے علماء کا بالکل واضح، کل بدعۃ ضلالہ، بدعت گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو نیا کام ہے بدعت ہے، ہم بچیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ ایک واضح موقف ہے، اور صحابہ کرام کی کئی مثالیں بھی اس کے اوپر موجود ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس کو دیکھ کر صحابہ نے بدعت کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بدعت ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اچھا، ایک موقف علماء کرام کا یہ ہے کہ بدعت کے موضوع کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بہت سے نئے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کے دور میں بھی ہوئے، اور کوئی ایک کام نہیں ہوا، کوئی دو کام نہیں ہوا، 3 4 5 6 10 20 30 کو 50 سے زیادہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی ایسے کام کیے ہیں کہ وہ جانتے بھی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن وہ قرآن سنت کی کہیں نہ کہیں سے دلیل پکڑ کر، کسی عموم کی دلیل پکڑ کر وہ کام کر دیتے تھے، اور اس کی 50 سے زیادہ مثالیں موجود ہیں۔ اور اس موضوع کے اوپر، بدعت کے موضوع کے اوپر ایک ہمارا تفصیلی لیکچر بھی ہے انشاءاللہ، وہ بھی کبھی اپلوڈ ہوگا، تو آپ دیکھیے گا 100 سے زیادہ مثالیں میں نے بھی اس کے اندر بیان کی ہیں کہ صحابہ کرام نے نئے کام کیے ہیں جانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں کیا کرتے۔ اب اس کی بھی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، ابھی کوئی 8-10 مثالیں دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں یہ بات سمجھانے کی کہ بہت سے کام نئے ہوتے ہیں دیکھنے کے اندر، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی دلیل قرآن سنت سے ہم بناتے ہیں، اس کی اصل بناتے ہیں۔ وہ کام چاہے حیت کے اندر نیا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اگر بدعت حسنہ کی ایک اصطلاح دے دیں، سنت حسنہ کی ایک اصطلاح دے دیں، تو وہ کام ایک گنجائش رکھتا ہے استدلالی حیثیت کے اندر۔ اب اس کی چند مثالیں دیکھیے گا۔ میں وہ مثالیں بھی بیان کروں گا جو صحابہ کرام نے نئے کام کیے اور جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل نہیں کیا، لیکن انہوں نے دلیل بنائی کسی عموم کو، کسی حدیث کے عموم کو، قرآن کے عموم کو، یہ جانتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت نہیں ہے۔ میں وہ کام بھی آپ کو چند مثالیں بیان کرتا ہوں جو صحابہ کرام نے نئے کیے، بظاہر صریح سنت کے خلاف کھڑے ہو کر، اور کہہ بھی رہے ہیں صحابی اپنے منہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام ایسا تھا، اب ایسا ہو گیا۔ وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثال نمبر 1 دیکھیے گا، مسلم کی روایت ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے، صحیح حدیث ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے پاس تھے، ایک شخص نے شراب پی، حضرت علی کو آپ نے فرمایا عثمان غنی نے کہ اس کو سزا دو، درے لگاؤ. تو حضرت علی نے آگے حکم دیا کہ اسے درے لگائے جائیں. بہرحال جب درے لگنے لگے تو حضرت علی کاؤنٹ کر رہے ہیں 1 2 3 4. جب 40 درے لگا دیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رک جاؤ. پھر ایک تاریخی جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی شرابی کوئی آتا اس کو 40 کوڑے لگائے جاتے تھے. ابو بکر کا زمانہ آیا اس وقت بھی 40 کوڑے لگائے جاتے تھے. پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو عمر فاروق نے ان کوڑوں کی تعداد کو 80 تک کر دیا. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں سزا تھی 40 کوڑے، ابو بکر کے زمانے میں 40 کوڑے، عمر فاروق نے اس سزا کو بڑھا دیا، 40 کوڑوں سے 80 کوڑے کر دیے. اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سنت میں بدلاؤ آیا نا بھائی، 40 سے 80 کر دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 کوڑے لگائے، ابو بکر صدیق نے 40 کوڑے لگائے. ہونا یہ چاہیے تھا 40 کوڑوں سے آگے کوئی بڑھے تو ہم کہیں یہ کام بدعت ہے، یہ دین میں سنت کے خلاف کام ہے. نماز کی 4 رکعتیں کوئی 5 کر دے اعتراض ہوگا، روزے 30 ہیں 31 کوئی کرے 32 کوئی کرے اعتراض ہوگا، اس لیے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن حضرت علی کا تاریخی قول ہے، حضرت علی نے فرمایا عمر فاروق نے اس کو 80 کر دیا. وَكُلٌّ سُنَّةٌ، 40 بھی سنت ہے، 80 جو عمر فاروق نے کیے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کام بھی سنت ہے. اب اس حدیث میں غور کریں اور نتائج نکالیں آپ کہ ایک چیز سزا کے طور پر الگ کی گئی عمر فاروق، اور دیگر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عمر فاروق نے مشاورت کی تھی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً کہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو کم سے کم 80 کوڑوں کی سزا رکھیں آپ. تو پھر عمر فاروق نے 80 کوڑے کر دیے تھے اور حضرت علی بھی متفق ہو گئے، دیگر صحابہ بھی متفق ہو گئے. اور حضرت علی علیہ الاعلان کہا کرتے تھے کلہ سنہ، یہ سب سنت ہے، 40 کوڑے بھی سنت ہے، 80 کوڑے بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. تو بظاہر دیکھنے میں ایک نیا کام ہوا، لیکن اس کام کو اس مسئلے کو ثابت رکھا گیا. اور مثالیں دیکھیے گا. مثال دوسری ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، صحیح روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو کسی نے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس سجدے میں چلے گئے. جب سجدے سے سر اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ کسی کی موت کی خبر سن کے آپ سجدہ کر رہے ہیں، یہ کون سا سجدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سجدہ کبھی نہیں دیکھا گیا. اب صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، یاد رکھیے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں. ہزاروں موتیں ہوئی ہیں، صحابہ شہید ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک بیٹے کا انتقال ہوا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اس موقع پر سجدہ نہیں کیا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد جانتے ہوئے کہ یہ کام اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا، لیکن وہ دلیل بنا رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا تھا کہ جب بھی تم اللہ کی کوئی بہت بڑی نشانی دیکھو تو سجدہ کر لیا کرو. تو میرے لیے اللہ کے نبی کی زوجہ کا اس دنیا سے چلے جانا اس سے بڑھ کر اور کیا علامت ہوگی، نشانی ہوگی. میں نے اس لیے اللہ کی بارگاہ کا سجدہ کر لیا. اب سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی موت کی خبر پہ سجدہ نہیں کیا. بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹیوں کا انتقال ہوا. جو کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا تھا صحابی نے وہی کام کیا، لیکن دلیل بنائی ایک الگ کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمومی حکم بھی تو دیا، اگرچہ نبی علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا تھا. اس لیے بہت سے کام صحابہ کرام نے کیے ہیں، نہیں کیے ہیں، لیکن اس کی دلیل کسی نہ کسی عمومی آیت سے، عمومی حدیث سے بنائی. اگرچہ وہ کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک کیا ہے، چھوڑا ہے، کبھی نہیں کیا، لیکن ہم ان کاموں کو بدعت نہیں کہہ سکتے کبھی بھی. اس کی مزید مثالیں دیکھیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وضو کر رہے ہیں، اور بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، بخاری میں بھی اس کا ملتا ہے ذکر. حضرت ابو ہریرہ وضو کر رہے ہیں، ایک شخص ہے وہ دیکھ رہا، تو وضو کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ کو بغل تک دھویا. جب وضو مکمل ہو گیا اس شخص نے کہا یہ کیسا وضو کر رہے ہیں، ہاتھ یہاں تک کیسے دھو لیے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے پتا ہوتا اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تیرے سامنے وضو کبھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کا پانی جہاں تک پہنچے گا بروز قیامت اتنا ہی عضو جو ہے چمک رہا ہوگا. اب یہ کام حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہے، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو سمجھیے گا. ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں، 50 دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وضو کرتے دیکھا ہے انہوں نے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہے کہ وضو کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کونی سے اوپر یہ کندھوں تک اور بغل تک بھی ہاتھ دھویا ہو، اپنا مبارک دستے پاک دھویا، کبھی ثابت نہیں. تو ابو ہریرہ کا یہ خیال کیوں آیا کہ میں زیادتی کر دوں؟
بھائی آج میں زیادتی کروں، مثال کے طور پر سر کا مسح کروں اور گردن کا بھی ساتھ مسح کر دوں، زیادہ کر دوں، تو کئی حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث چونکہ ثابت نہیں ہے گردن کے مسح کی، لہٰذا یہ بدعت بن جائے گا۔ بھائی زیادہ کروں گا تو بدعت بن جائے گا۔ ابو ہریرہ نے زیادہ کیا، ہم نہیں بولتے بدعت، اگرچہ آپ اس مسئلے کو ترجیح دیں یا نہ ترجیح دیں، لیکن صحابہ نے نبی علیہ السلام کی صحبت لی ہے، اور صحابہ بدعت کے معنی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، لیکن دلیل نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے عموم کو بنایا، عمل نہیں تھا نبی علیہ السلام کا، جانتے تھے نبی علیہ السلام کا اس بات پر عمل نہیں ہے، لیکن ایک مبارک فرمان علی شان لیا، اس کے عام حکم سے استدلال کیا اور اس کو بڑھا لیا۔ صحابہ کرام کی 50 مثالیں ہیں ایسی، بڑے بڑے کام بھی صحابہ نے کیے۔ اچھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دیکھیے گا، اور بڑے غور سے، بخاری کی یہ روایت ہے اور الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ استدلالی جہت کے اندر یہ جو چاشت کی نماز ہے، جسے ہم ضحیٰ کی نماز کہتے ہیں، یہ مشروع ہے یا مشروع نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے دور سے یہ ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ بہرحال میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا، میں الفاظ کی طرف جا رہا ہوں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ما صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحۃ الدعاء وانی لاصبحها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارکہ میں کبھی بھی، قطو کے لفظ ہیں حدیث میں، زندگی میں کبھی بھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، وَلَكِنِّي وَإِنِّي لَأُصَبِّحُهَا، لیکن میں ہمیشہ پڑھتی ہوں، میں کبھی چھوڑتی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں ہمیشہ پڑھتی ہوں، میں کبھی چھوڑتی نہیں۔ اب اس حدیث کو حل کریں۔ آپ حدیث کو یوں حل کریں گے کہ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں نہ کہیں ان کو تو پتہ تھا، وہ کہنی ہے مجھے معلوم ہے کہ کبھی نہیں پڑھی، ان کے پاس دلیل یہ ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس۔ آج بھی دیکھیے گا ہمارے یہاں یہ قول بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ کام چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا، آپ کیسے کر رہے ہو؟ یہ جملہ ام المومنین کہہ رہی ہیں، یہ کام نبی علیہ السلام نے کبھی زندگی میں نہیں کیا اور میں ہمیشہ کر رہی ہوں، میں کبھی نہیں چھوڑتی۔ لہٰذا کہیں نہ کہیں حدیثوں میں دلالت بنتی ہے اس چیز کی، جو میں نے آپ کو کہا کہ علماء کے دو موقف رہے ہیں کہ بدعت ہمیشہ ضلالت ہے یا بدعت کبھی حسنہ بھی ہوتی ہے، اگر اس کی اصل قرآن سنت میں کہیں نہ کہیں ہمیں مل رہی ہو، چاہے کسی عمومی حکم اور فرمان علی شان کے تحت مل رہی ہو۔ اس کی اور مثالیں دیکھیے گا، صحابہ کرام نے اذان بھی شروع کروائی اور صحابہ کرام نے ایک نئی نماز بھی شروع کروائی۔ یہ بھی آج آپ کو حیرت والی بات بتاؤں، ایک نماز تھی جس کو صحابہ نے شروع کیا، اور صحابہ کہتے تھے کہ یہ ایک فلاں صحابی ہے جس نے یہ نماز جاری کر دی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، صحابی تھے حضرت خبیب، وہ شہید کر دیا تھا کافروں نے ان کو۔ میں مختصراً آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کافر جب ان کو شہید کرنے لے کے جا رہے تھے تو مرنے سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے حضرت خبیب نے کہا رکو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے نماز پڑھی اور نماز بڑی مختصر کر کے پڑھی۔ پھر کافروں کو متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شاید یہ لگتا ہو کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے اس لیے چھوٹی پڑھی، یہ ڈرنا ہوتا تو شاید میں لمبی نماز پڑھتا، اب مار دو میرے کو۔ یہ بیان کر کے ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ آگے کہتے ہیں فَقَانَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ رَكَعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ ہوا، کہہ رہے ہیں یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اس امت کے اندر قتل کے وقت 2 رکعت نماز کا طریقہ جاری کر دیا۔ سنہ کے لفظ ہے، من سنہ رکعتین عند القتل، نبی پاک علیہ السلام نے کبھی تعلیم نہیں ارشاد فرمایا، اس نے یہ 2 رکعتیں شروع کروائی ہو۔ لکل مسلم کے بھی لفظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کے لفظ یہ بھی ہیں کانا خبیب ہوا سنہ رکعتین لکل امرئ مسلم، ہر مسلمان کے لیے مرنے سے پہلے 2 رکعت اس شخص نے شروع کروا دی۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو کیا اختیار ہے دین کے اندر شروع کروانے، اور حدیث میں لفظ بھی سنہ کے آئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے آج کل مس پرسیپشن ہے، آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ سنہ کا مطلب ہے کوئی طریقہ نیا ہو جائے، وہ کام پہلے سے چلتا آ رہا، حالانکہ یہ غلط میننگ ہے، اس لیے کہ حدیث کی شرح حدیث خود کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا من سنہ فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جس نے دین کے اندر کوئی کام سنہ کیا، تو اگر اس سنہ کا میننگ اللہ کے نبی علیہ السلام خود بیان کر دے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، اپنے دماغ کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ اب سنہ کا مطلب بالکل نیا کام کرنا جو پہلے کبھی ہوا نہ ہو، یا یہ مطلب ہے سنہ کا، یا یہ مطلب ہے جو آج کل لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو کہ سنہ کا مطلب ہے نہیں کام پہلے سے چلتا آ رہا ہو، طریقہ صرف الگ ہو، تو یاد رکھیے گا یہ معنی غلط ہے۔ پہلا والا مطلب سنہ کا درست ہے کہ سنہ کا مطلب ہے جو کام فرسٹ ٹائم کوئی کرے، پیچھے بالکل نہ ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں جو کسی کو قتل کرتا ہے اس قتل کا گناہ سب سے پہلے اس شخص کو جاتا ہے
آدم علیہ السلام کے بیٹے کو من سن القتل، جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کیا، وہاں بھی سنہ کا لفظ ہے، اور یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قتل کے لیے سنہ کا لفظ ارشاد فرمایا، جو دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا. مجھے بتائیں کہ کیا قتل پہلے سے ہوتے تھے؟ اس نے نیا طریقہ ایجاد کیا تھا قتل کا؟ نہیں، اس نے دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا تھا، اس کے لیے لفظ سنہ آیا حدیث کے اندر. لہذا سنہ کا جو لفظ ہے وہ بالکل ایک نئے کام کے لیے آتا ہے، جو پہلی دفعہ وہ کام ہو. اس لیے یہاں پر بھی یہ لفظ ابو ہریرہ سے مروی ورنہ کا ہوا اول من سن رکعتین، کہ سب سے پہلے جاری کیا مسلمانوں کے لیے قتل کے وقت 2 رکعت نماز کی، وہ اس صحابی نے شروع کی. اچھا، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد دیکھیے گا صحابہ کرام کے بہت سے عمل ایسے آپ کو ملیں گے جس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر کوئی کام ایسا جو بالکل نیا لگ رہا ہے آپ کو، لیکن اس کی دلیل ہم کسی نہ کسی قرآن کی آیت یا حدیث کے عموم سے لے سکتے ہیں، تو اس کا بدعت حسنہ ہونا یا سنت حسنہ ہونا یہ گنجائش رکھتا ہے ہمارے دین کے اندر. یہ قول کمزور قول نہیں ہے. اب چند مثالیں دیکھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد عثمان غنی کا دور آیا، اذان جمعہ کا مسئلہ ہوا. شہر بڑا ہو گیا، ایک اذان ہو رہی تھی، اذان کی آواز نہیں جا رہی تھی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور ایک اذان کا اضافہ کر دیا. پھر 2 اذانیں ہونے لگ گئی، ایک اذان مارکیٹ کے بیچ کے اندر دی جانے لگی اور ایک مسجد کے اندر اذان دی جانے لگی. اب یہاں پر بعض حضرات یہ شبہ پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید یہ دونوں اذانیں ایک ساتھ شروع ہوئی تھیں، یہاں بھی اذان شروع ہوئی تو وہاں بھی اذان شروع ہوئی، یعنی مؤذن 2 ہو گئے تھے، اذان ایک وقت شروع ہوئی تھی. بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ آپ پڑھیں اور حدیث کے جمیع طرق کو آپ پڑھیں. بخاری اور مسلم کی شرط پر حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت آپ اٹھا کے پڑھیے گا، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ جو پہلی اذان دی جا رہی ہے نا آج کل مارکیٹ میں، یہ ہے وہ اذان جو عثمان غنی کے دور میں دی جا رہی تھی، اور جو اس کے بعد اذان دی جا رہی تھی وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ہوتی ہے. وہ حدیث کے اندر لفظ ہیں کہ یہ جو پہلی اذان ہے، اول اذان جو ابھی ہو رہی ہے، اور پہلی اذان پیرلل کے معنی کے اندر نہیں آتا ہے، وہ پہلے اور بعد کے معنی کے اندر آتا ہے. 2 اذانیں تھیں وقفے کے ساتھ، پہلی اذان مارکیٹ میں ہوتی تھی، دوسری اذان بعد میں ہوتی تھی، یہی حدیث کے ظاہری لفظ ہے. بہرحال اذان کا اجتہاد کیا صحابہ نے، صحابہ متفق ہو گئے. ایک شخص متفق نہیں ہوا تھا، صرف یاد رکھیے گا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے. صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ یہ اذان بدعت ہے، اور صحیح روایت ہے. آپ اکیلے کے علاوہ حضرت علی ہوں، دیگر جتنے بھی صحابہ ہوں، سب متفق تھے اس اذان کے لیے. حضرت عمر فاروق کے بیٹے متفق نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بدعت ہی کہا تھا، ایک اذان ہی شروع کروا دی، ایک نہیں، اس کو بدعت کہتے تھے. اسی طریقہ کار سے یہ دیکھیے گا صحابہ کرام کی، اب میں کچھ چیزیں آپ کو ایسی بتا، حیران کن، جو بظاہر نبی علیہ السلام کی حدیث کے بالکل خلاف، لیکن انہوں نے جاری کی اور سارے صحابہ متفق بھی ہوئے. بخاری کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر فتنہ پیدا ہوا قرتوں کا. پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن کو اللہ نے 7 حرفوں پر نازل کیا ہے، 7 لغتوں پر قرآن نازل ہوا ہے. اور فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس میں سے جو جس کو آسان لگے پڑھتا چلا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جس کو جو آسانی لگے پڑھتے چلے جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے سنا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کہ وہ قرآن کی آیت الگ پڑھ رہا تھا اور میں نے نبی علیہ السلام سے الگ انداز میں سنی. میں اس کو لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا. میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا کہ ہم قرآن 7 لغتوں پہ نازل ہوا ہے، لڑا نہ کرو. پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی. اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک شخص کو دیکھا، اس نے قرآن کی آیت الگ انداز میں پڑھی. عمر فاروق کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا الگ انداز میں نے اس کی گردن میں چادر لپیٹی، کھینچ کے لے گیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی سنا، مجھ سے بھی سنا، فرمایا تم بھی ٹھیک ہو، وہ بھی ٹھیک ہے. قرآن پاک زیادہ لغتوں پہ نازل ہوا. تو کہنے کا مقصد قرآن زیادہ لغتوں پہ نازل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ جس کو جو آسان ہو اس لغت پہ پڑھتا چلا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر صحابی آئے ان کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں کہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ قرتوں کی لغت الگ الگ ہے، وہ الگ پڑھ رہا ہے وہ الگ پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے. عثمان غنی نے مشاورت کی، فیصلہ یہ کیا کہ ہم قرآن کو ایک لغت پہ اکٹھا کر دیں گے، لغت قریش پہ، باقی جتنی لغتیں اس کے جتنے مصحف ہیں ان سب کو ہم جلا دیں گے. تو عثمان غنی کے اس فیصلے کے اوپر حضرت علی بھی متفق ہوئے، اور حضرت علی سے بھی صحیح روایت ہے، لو ولیت لفعلت ما فعل عثمان، کہہ رہے ہیں اللہ اس پر رحم کرے، اگر عثمان کی جگہ میں بھی ہوتا میں بھی یہی کام کرتا جو عثمان نے کیا.
پھر آپ نے لغت قریش کے اوپر قرآن کو جمع کیا، پوری دنیا میں لغت قریش کو بھیج دیا، باقی جتنے نسخے ملتے تھے دوسرے لغتوں کے وہ سب جلا دیے گئے، ایک لغت کے اوپر اکٹھا کر دیا گیا پوری دنیا کو۔ لیکن سوال یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس پر راضی نہیں تھے، باقی تمام صحابی متفق ہو گئے تھے۔ جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن 7 لغتوں میں نازل ہوا، اور صحابی بعد میں وہ 6 لغتوں کو ختم کر دیں، ایک لغت کے اوپر قرآن کو لے کر کے آ جائیں، یعنی بظاہر صریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے خلاف کھڑے ہوں اور سارے صحابی ان کا ساتھ دینے لگ جائیں، حضرت علی بھی ساتھ دیں، دیگر صحابہ بھی ان کا ساتھ دیں، تو یہ نیا کام نہیں ہے، تو اور کون سا کام ہے؟ اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود صرف واحد صحابی تھے جو متفق نہیں ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی بات نہیں مان سکتا حاکم کی، اس لیے کہ میں ہی وہ شخص تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے گیا تھا، اس شخص کو کہ جو الگ قرآن پڑھا تھا، مجھے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس پہ پڑھے لڑا نہ کرو آپس میں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے، کون ہے جو لغتوں کو بند کرے؟ لیکن کہنے کا مقصد کہ دیگر صحابہ متفق ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور مثالیں دیکھیے گا، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر واقعہ یمامہ جب ہوا، شہید ہو گئے، قراء کافی شہید ہو گئے، تو جو واقعہ بہرحال کے کتب کے اندر آتا ہے میں وہ سمجھا رہا ہوں، باقی اس واقعے کے متن کے اوپر کئی محدثین کو علماء کو اعتراض بھی رہا ہے، لیکن بہرحال یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ آیا، میں سنا رہا ہوں آپ۔ تو قرآن پاک حافظ شہید ہو گئے، تو پہلے قرآن پاک کتابی صورت میں نہیں تھا، جمع تھا، لکھا ہوا تھا سب کے پاس، لیکن وہ الگ الگ صحیفوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، تو باقاعدہ ایک کتابی صورت اس کو اختیار دینے کے لیے حضرت عمر فاروق آ گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھیے گا، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا انی لا ارى ان تجمع القرآن، اے ابو بکر آپ خلیفہ ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر دیں مصحف کی صورت کے اندر۔ قراء شہید ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے جواب دیا، قلت لعمر، میں نے عمر کو کہا، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام نہیں کیا۔ یہ جملہ اس کام کے بدعت ہونے کی طرف اشارہ دے رہا تھا نا، یعنی حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا میں کروں گا، بدعت ہوگا۔ اگر مصحف کی صورت، ایک کتابی صورت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع نہیں کیا قرآن کو، میں کیسے کروں؟ تو عمر فاروق نے آگے سے جواب دیا، ہوا واللہ خیر، ابو بکر خدا کی قسم اس میں بہتری ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بہتر ہے، یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہے، فلم یزل عمر یراجعنی فی، بار بار اسی جملے کی تکرار ہوتی چلی گئی۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا تھا جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیوں کروں، بدعت۔ عمر فاروق کہہ رہے ہیں لیکن یہ کام خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے۔ ہمارے ان جملوں کی تکرار ہوتی چلی گئی، آخر میں حتی شرح اللہ صدری، ابو بکر کہتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، میں سمجھ گیا عمر جو کہہ رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے، اور میں راضی ہو گیا، قرآن کو ہم مصحف کی شکل میں لے کر آئیں گے۔ آگے حدیث کی بات سنیے گا، آگے حدیث کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے زید کو بلایا، ان کی ڈیوٹی دی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اب زید سامنے ابو بکر اور عمر فاروق کو کیا کہہ رہے ہیں، جملہ سنیے گا، حضرت زید کہہ رہے ہیں کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا۔ پھر ابو بکر کہتے ہیں پھر میں نے ان کو جواب دیا واللہ ہوا خیر، اس کام میں بہتری ہے، غور کر اس کام میں بہتری ہے۔ پھر ان دونوں کا یہ تکرار ہوتی چلی گئی کہ زید کہہ رہے تھے جو کام نبی نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا، ابو بکر کہہ رہے تھے بیٹا اس کام میں خیر ہے، کہہ رہے ہیں زید کہتے ہیں پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، پھر ہم نے یہ کام کیا۔ اس واقعے کے اندر نہایت نفیس دلیل ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدعت کی 2 اقسام بنتی ہیں، یہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے۔ اگر آپ کو ان دلائل کی سمجھ آتی ہے، ان دلائل کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کسی نئے کام کو اگرچہ لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کو دین کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، آپ امت کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، آپ یہ واقعہ بہترین مثال ہے، امام بخاری اس واقعے کو لے کر آئے۔ ابو بکر یہی دلیل دے رہے تھے کہ لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کام نہیں کیا، واللہ ہوا خیر، لیکن اس کام میں بہتری ہے۔ پھر زید نے بھی یہی بات کی، جواب ملا اس کام میں بہتری ہے۔ لہذا کہنے کا یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، میرے پاس بہت سی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بہت سے کام ایسے کیے اجتہاد کے اندر، اپنے کسی دلیل عموم کو بنا کے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، اس کے باوجود بھی کسی دلیل کا عموم پکڑ کے وہ استدلال کر کے وہ کام کرتے تھے۔ اصل میں یہ وہ بنیاد ہے، اس بنیاد کو سمجھیے گا، یہ وہ بنیاد۔ اس کی میں 1-2 اور مثالیں آپ کو دے دوں، دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے
وہ ایک دفعہ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ حدیث سنانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا کہ ان آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا. سبحان اللہ. پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا. یہ انداز دیکھیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کا, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا پھر حدیث بیان کی. نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں, یہ بھی صحیح حدیث دل میں رکھیے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد وہ جب کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے, کسی کو حدیث سناتے, تو وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھ دیتے اور کہتے یہ ہے وہ دل جس نے اس بات کو سنبھال کے رکھا ہے. پھر اپنی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ دیتے, پھر کہتے یہ ہے وہ آنکھیں جو نبی کو دیکھا کرتی تھیں, پھر حدیث بیان کرتے. اس کے بعد پھر کبھی حدیث بیان کرنا ہوتا, اپنی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے, پھر حدیث بیان کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب تعلیمات دی تھیں کہ کبھی ایسا ہو ہماری کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں آپ, تو آپ نے اپنی آنکھوں کے اوپر انگلی رکھ لینی ہے, آپ نے دل کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے حدیث بیان کرتے ہوئے. وہ ایک شوق سے کر رہے تھے, کوئی گناہ سمجھ کے تو نہیں کر رہے تھے, احترام سمجھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کر رہے تھے. لہٰذا آج بھی اگر صحابہ اگر صرف یوں رکھ رہے تھے تو ان کے لیے یہ نیا کام اگر بدعت نہیں ہے. اگر کوئی آج تھوڑا سا نیچے جا کے اوپر کر لے تو ہمیں سوچنا پڑے گا بھئی یہ شاید اس کو ہم ناجائز زمرے میں ڈالیں یا ناجائز زمرے میں نہ ڈالیں. تو کہنے کا مقصد یہ کئی حدیثیں ہیں, اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام کا بہت سے واقعے, 100 سے زیادہ یہ واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ جو صحابہ نے نئے کام کیے سنت کے خلاف, لیکن کسی عمومی دلیل سے. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں, لیکن وہ کسی عموم سے استدلال کر رہے تھے, وہ کام نیا تھا. اس کی اور مثال بھی دو, آخری مثال دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے, نماز جمعہ کا ٹائم تھا, بارش ہو گئی اور جمعے کے ٹائم مؤذن اذان دینے لگے. تو مؤذن کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مؤذن حی علی الصلاۃ نہیں کہنا, حی علی الفلاح نہیں کہنا, کہنا صلوا فی بیوتکم, گھروں میں نماز پڑھو. لوگوں نے اعتراض کر دیا, کہہ رہے ہیں حضرت جمعے کا دن ہے, آپ جمعے میں یہ اعلان کیوں کروا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بیٹا یہ اعلان اس نے بھی کروایا جو ہم سے بہتر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی اعلان فرماتے گھروں میں نماز پڑھو. لوگوں نے انکار کیا تھا, یاد رکھیے یہ نیا کام تھا جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا تھا. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بارش ہوتی تھی, گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم مؤذن سے دلوایا کرتے تھے, لیکن جمعے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. یہ بھی حدیث بخاری کی ہے, سنیں گا غور سے حدیث سننا. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے میں نماز پڑھنے, قحط لگا, بارش نہیں ہو رہی اور پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جانور مرنے لگ گئے. صحابہ کہتے ہیں ایک شخص آیا خطبے کے اندر ہی کھڑا ہو کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام جانور مر گئے, اللہ سے دعا کر دیجئے بارش ہو جائے. جمعے کے خطبے کے دوران اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک کو اٹھایا, دعا کی. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا, آ گیا, برسنے لگ گیا, اور ایسی بارش ہوئی کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4, اگلے جمعہ آ گیا بارش ہو رہی. پھر صحابی کہتے ہیں, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اگلا جمعہ آیا, اللہ کے نبی علیہ السلام پھر جمعے کے لیے تشریف لائے, پھر خطبہ دینے کھڑے ہوئے, خطبہ دے رہے ہیں. پھر وہی شخص آیا اور اب آ کے کہتے ہیں اب بارش اتنی ہو گئی ہے کہ پانی سے جانور مرنے لگ گئے, آپ دعا کریں کہ دور دور بارش ہو, شہر میں بارش نہ ہو. اس حدیث میں غور کریں, جمعے کا دن تھا, طوفانی بارش ہو رہی ہے, پورا ہفتہ بارش ہوئی ہے, جمعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس جمعے کے اندر بھی اعلان کروا دیا کہ گھروں کے اندر نماز پڑھو. اس لیے لوگوں نے اعتراض بھی کیا, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی عمومی دلیل ہے صلوا فی بیوتکم, تو میں جمعے پہ بھی لے کر آ گیا ہوں, تو یہ کام بدعت نہ ہوا. تو اس کی میں نے آپ کو کہا 100 سے زیادہ مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے وہ کام کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا, لیکن دلیل اور استدلال کسی عمومی بات کو لیتے تھے. اسی کو کہا جاتا ہے دین میں اصل ہے تو وہ کام نیا ہے چاہے, لیکن ٹھیک ہے. تو یہ میں نے مختصر سی ایک آپ کو مثالیں دی ہیں, مثالیں اس کی اور بھی بہت ہیں, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. بات اہم یہ ہے کہ مین بنیاد یہ ہے, ہمارے 2 طبقے اہل علم کے, ایک طبقہ ہے علماء کا سر آنکھوں پر, ان کا استدلال بھی نہایت نفیس ہے, وہ بھی انشاءاللہ کبھی تفصیل میں ذکر کروں گا کہ بدعت صرف بری ہے, اور صحابہ کی کئی مثالیں ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انہوں نے بدعت سیئہ ڈکلیئر کیا. اس کے مقابلے میں علماء کا ایک طبقہ ہے شروع سے ہی رہا ہے, جن کا استدلال یہ ہے کہ بدعت کے موضوع کے اوپر بدعت بری بھی ہوتی ہے, لیکن بہت سے کام ایسے ہیں کہ جس کا استدلال کسی عموم سے بن رہا ہوگا تو وہ بدعت حسنہ اسے بولو یا سنت حسنہ بولو, بدعت سیئہ اسے ہم نہیں بول سکتے ہیں. اس کی مثالیں میں نے آپ کو کئی دی, اور ان مثالوں سے ایک نقطہ واضح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جن علماء کا اجتہاد اس طرف مائل ہے ان کے پاس بھی مضبوط دلیل ہے, ان کے پاس کوئی کمزور دلیل نہیں. بچہ نہ سمجھے ہر ایک کو کہ یار ان کو شاید علم ہی نہیں ہے, مضبوط دلیلیں ہر ایک کے پاس ہیں.
آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو بات اچھی لگتی ہے دلیل کے اندر ہم اس پر عمل کریں گے بس۔ کوئی عالم دین کسی دوسرے نقطہ نظر پر عمل کرتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے اس طرف بھی دلائل ہیں، اجتہادی نوعیت کا یہ مسئلہ ہے۔ اپنے اجتہاد کے اندر اگر وہ اس کام کو جائز سمجھ کے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو برا کہیں، بلا کہیں، فاسق کہیں، جہنمی بنا دیں اور بدعتی قرار دے دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اور باقی یہ کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے میلاد کے حوالے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں تمام علماء متفق ہیں۔ ہر وہ خرافات جو 12 ربیع الاول کے اندر اب جاری ہے، خواتین کا اختلاط، ڈھول باجے، بینڈ جلوس، یہ جتنی خرافات ہیں اس کو کوئی عالم دین جائز نہیں سمجھتا اور بہت سختی کرنی چاہیے۔ میں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ اگر ہمارے علماء شروع سے منع کرتے آ رہے ہیں ان خرافات کو، ان منع کرنے کے باوجود بھی لوگ منع نہیں ہو رہے، ایسی صورت کے اندر یہ مثالیں نہ دیا کریں کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو مکھی اڑائے ناک نہ کاٹیں۔ صحابہ نے ناکیں بھی کاٹی ہیں۔ یہ میں نے عثمان غنی کی آپ کو جو مثال دی کہ 7 قرتوں پہ قرآن نازل ہوا تھا، فتنہ ہو گیا تھا، 6 قرتیں جلوا دیں، ایک قرت کے اوپر قرآن رکھا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ لہذا بہت سخت ایکشن لینا چاہیے ایسے موضوع، ایسے مقام کے اوپر کہ جب ایک تو کام ویسے ہی نیا کہ جس کے حسنہ اور سیئہ ہونے پہ علماء کا اختلاف ہو، اور اوپر سے حسنہ کے اندر پھر ملاوٹیں بھی 50 آپ گناہوں کی کر لیں، اس پہ رعایت نہیں برتنی چاہیے، چاہے ہمیں ایک اسٹیپ پیچھے آنا پڑے ہے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے یہ کام اس وجہ سے کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا، جب وفات ہوئی اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بھی ایک نیا کام ہے صحابہ کا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ بھی ان مثالوں میں ایک ایڈ کر لیں جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ ہر انسان کی قبر بنتی تھی اور اوپن ہوتی تھی، قبر جو آئے سلام کرے، فاتحہ پڑھے، ہمیں ترغیب دی گئی ہے قبرستان جا کے ہم سلام کریں، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب انتقال فرمایا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر شریف کو ہم نے بند کر کے رکھا، اوپن نہیں رکھا گیا لوگوں کے لیے، کسی کو اجازت دی جاتی تھی، بلکہ ایک روایت کے اندر یہ آیا کہ پہلے پھر زیادہ اجازتیں دیتی تھیں ام المومنین کسی کو آنے کے لیے، لیکن ایک دفعہ چند لوگ آئے تھے، انہوں نے قبر پر اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی مبارک قبر شریف پر کچھ ایسی حرکت کی جو ہمارے دین کو پسند نہیں تھی۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی چیز کا خوف رکھتے تھے کہ ہماری قبر کے ساتھ ایسے الٹی سیدھی حرکتیں لوگ کریں گے۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے میں نے بالکل پابندی لگا دی، اب کسی کو بھی نہیں آنے دیتے، کبھی کسی کو موقع ملا تو ام المومنین اندر آنے دیتی تھی، ورنہ نہیں۔ یہ میں نے اس لیے سنا، ایک تو یہ نیا کام کیا صحابہ نے، دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری قبر کو بند کر دینا۔ ہاں یہ ضرور فرمایا کہ ان لوگوں پر لعنت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دی، لیکن کہیں بھی یہ حکم نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ ہماری قبر شریف کو بند کر دینا۔ یہ کام صحابہ نے اپنے اجتہاد سے کیا، نیا کام تھا لیکن کیا، اور وجہ بھی اس کی یہ تھی کہ اگر خرافات ختم نہ ہو تو دروازہ بند کر دیا جائے، صحابہ نے یہ سنت قائم کی۔ لہذا آج ہمارے ہاں جو خرافات ہیں اس کا احسن اصول یہ، اگر آپ سمجھیں کہ علماء کرام تو سالوں سے منع کر رہے ہیں لیکن خواتین کا اختلاط ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، بے حیائی ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے، نیکی کی طرف بلانے کی وجہ سے یہ نیکی بجائے اذیت کا سبب بننا شروع ہو گئی ہے، گناہوں کا سبب بننا شروع ہو گئی ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم دروازے ہی بند کر دیں جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانے، سمجھنے کی توفیق دے۔ مختصر یہ کہ اجتہادی مسئلہ، اس پہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔